چلیے سیدھا شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ تجزیہ واقعی کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں ہے۔ ہم 6 بالکل مختلف فلمی دنیاؤں کو ملا کر ایک ایسی حیرت انگیز سچائی سامنے لانے والے ہیں جو عموماً ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کائجو کے خطرناک حملوں سے لے کر ٹائم ٹریول تک، اور تنہائی کے خاموش جزیروں سے لے کر وائرس سے تباہ شدہ دنیا تک، ہم دیکھیں گے کہ انسان بقا کی ناممکن حدوں کو کیسے پار کرتا ہے۔ آج کے اس سفر میں ہم تیزی سے ان 5 خاص حصوں سے گزریں گے۔ پہلا، بقا کے ستون۔ دوسرا، گہری تنہائی میں رابطہ۔ تیسرا، خاندان کے لیے مسلسل جستجو۔ چوتھا، قربانی کا وزن۔ اور پانچواں، ناممکن سے آگے کی امید۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ پہلا حصہ، بقا کے ستون۔ اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا کہ آخر ایسے ناممکن حالات میں زندہ بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ جب پوری دنیا تباہ ہو رہی ہو، ہر طرف عفریت یا وائرس پھیلے ہوں، تو کیا صرف ہتھیار اور جسمانی طاقت ہی کافی ہے؟ یقیناً نہیں، اور یہیں سے ہماری سوچ کو ایک بالکل نیا زاویہ ملتا ہے۔ اصل طاقت، یا جسے ہم ریزیلینس کہتے ہیں، وہ کوئی روایتی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ ان غیر روایتی رشتوں اور دوسروں کے لیے قربانی دینے کے جذبے میں چھپی ہے۔ مثال کے طور پر سمندر میں پھینکی گئی ایک بوتل میں موجود پیغام، یا پھر ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا پتھر۔ بظاہر یہ چیزیں کتنی معمولی لگتی ہیں نا، لیکن سچ مانیے یہی وہ چیزیں ہیں جو بڑی بڑی بقا کی کہانیوں میں ایک جذباتی لنگر کا کام کرتی ہیں۔ دوسرا حصہ، گہری تنہائی میں رابطہ۔ ذرا ان 2 کرداروں پر غور کریں۔ کم، جو جسمانی طور پر ہان ندی کے ایک سنسان جزیرے پر پھنس چکا ہے، اور دوسری طرف یانگ ہے، جو ذہنی طور پر اس قدر تنہا ہے کہ اس نے خود کو اپنے ہی کمرے میں قید کر لیا ہے۔ دونوں دنیا سے مکمل طور پر کٹ چکے ہیں، لیکن جانتے ہیں انہیں واپس زندگی کی طرف کیا چیز لاتی ہے؟ بوتلوں میں بند پیغامات کا ایک سادہ سا تبادلہ۔ یہ خاموش اور انوکھا رابطہ انہیں ان کی اپنی تنہائی سے باہر نکال لاتا ہے۔ اور تنہائی کو مات دینے کی ایک اور شاندار مثال الما کی ہے۔ وہ اپنے دادا کے جزیرے پر بالکل اکیلی ہے، مگر وہ ہار نہیں مانتی۔ وہ ایک ایسا خاندان بناتی ہے جو تمام روایتی حدوں کو توڑ دیتا ہے۔ الما کی کہانی واقعی دل کو چھو لینے والی ہے۔ اس نے ایک بھیڑیے کے بچے جیک اور شیر کے بچے ڈریمر کو اپنایا اور انہیں اپنا خاندان بنا لیا۔ اور جب لالچی پارک مالکان اور اینیمل کنٹرول نے اس خاندان کو توڑنے کی کوشش کی تو وہ کسی چٹان کی طرح ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے جنگل کی طرف فرار ہو کر ثابت کر دیا کہ اپنوں کی حفاظت کا جذبہ ہو تو انسان کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو عبور کر سکتا ہے۔ تیسرا حصہ، خاندان کی مسلسل جستجو۔ اب ذرا ایکشن کی طرف آتے ہیں۔ 12۔ اب یہ صرف کوئی معمولی سا ہنسا نہیں ہے، یہ وہ 12 طویل سال ہیں جو سوزوکی نامی قیدی نے ناممکن حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے گزارے۔ سوزوکی کے فرار کی داستان سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جاپان کی سخت ترین جیلوں سے فرار، کبھی چھت کے راستے تو کبھی اپنے ہی خون سے سلاخوں کو زنگ آلود کر کے اور دانت تیز کر کے، اوف، یہاں تک کہ اس نے پریزن آئل سے نکلنے کے لیے اپنے ہی کندھے ڈسلوکیٹ کر لیے۔ لیکن وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ یہ کوئی عام مجرمانہ فرار نہیں تھا۔ اس سب کے پیچھے اصل وجہ اس کا وہ باپ تھا جس سے وہ دوبارہ ملنا چاہتا تھا۔ اس کی چھاتی پر بنا الٹا ماؤنٹ فوجی کا ٹیٹو اسی خاندانی لگن کی ایک واضح نشانی تھا۔ اب دوسری طرف ذرا اسپائک کی اس خوفناک دنیا کا تصور کریں جو ایک خطرناک وائرس کی زد میں ہے۔ یہاں بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، ان انتہائی طاقتور اور خطرناک الفا نامی متاثرہ افراد سے بچ کر رہنا، اپنی بیمار ماں اصلا کی ہر قیمت پر حفاظت کرنا، اور کسی ایسے ڈاکٹر کو ڈھونڈ نکالنا جو مدد کر سکے۔ اس پورے اندھیرے اور خوف کے سفر کا واحد مقصد صرف اور صرف اپنی فیملی کی بقا تھا۔ لیکن کمال کی بات دیکھیں، اسپائک کی یہ خوفناک جدوجہد بلا آخر ایک ایسے نتیجے پر پہنچی جس نے پوری انسانیت کو ہی بچا لیا۔ اسے ایک ایسی نوزائیدہ بچی ملی جس پر اس وائرس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ یہ بچی انسانی بقا کی آخری علامت بن رہی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ گہرے اندھیرے میں بھی امید کی کوئی نہ کوئی کرن ضرور باقی رہتی ہے۔ چوتھا حصہ، قربانی کا وزن۔ یہاں بات صرف اپنی جان بچانے سے کہیں آگے نکل جاتی ہے۔ ان 2 کہانیوں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں۔ ایک طرف رایا ہے جو 1988 سے 2015 کے درمیان ایک ٹائم لوپ میں پھنسی ہوئی ہے تاکہ 2024 میں ہونے والی عالمی خانہ جنگی کو کسی طرح روک سکے۔ اس کا رابطہ اپنے دادا تھامس سے ہے۔ اور دوسری طرف گمیرا ہے، ایک دیوہیکل کچھوا جس نے انسانوں کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا اور پھر ٹوٹورو کے روپ میں نیا جنم لیا، جسے ٹورو نامی ایک چھوٹا لڑکا تحفظ دیتا ہے تاکہ دنیا کو خطرناک کائجو زیڈ سے بچایا جا سکے۔ دونوں کے مقاصد بے حد بڑے ہیں اور دونوں کی قربانیاں بھی اتنی ہی عظیم۔ اور آپ جانتے ہیں ان اتنی بڑی بڑی قربانیوں کو سہارا کون سی چیز دیتی ہے؟ بہت ہی چھوٹی سی، بظاہر عام سی چیزیں۔
ریا کے پاس ایک ٹائم ٹریولر بریسلیٹ ہے جو مختلف نسلوں کو آپس میں جوڑتا ہے، اور گمیرا کے لیے وہ ایک چمکتا ہوا لال پتھر ہے جس سے کئی بچے میدان جنگ میں ایک دوسرے کو پاس کرتے ہیں تاکہ گمیرا کو دوبارہ طاقت مل سکے۔ واقعی یہ چھوٹی سی نشانیاں ہی ان عظیم قربانیوں کا سارا وزن اٹھاتی ہیں۔ رایا کے یہ الفاظ جو اس نے اپنے دادا تھامس سے کہے واقعی دل چیر دیتے ہیں۔ میرا مشن ہمیشہ میری موت پر ختم ہوتا ہے، ماں کا خیال رکھنا۔ یہ حقیقت جاننا کہ آپ کی کامیابی ہی دراصل آپ کی موت ہے، بہادری اور قربانی کی ایک ایسی داستان ہے جو صاف بتاتی ہے کہ دنیا کو بچانے کی قیمت آخر کیا ہوتی ہے۔ 5واں حصہ، ناممکن سے آگے کی امید۔ تو اس پورے تجزیے سے ہم نے کیا سیکھا؟ چاہے وہ دیواہیکل راکشسوں سے ہونے والی جنگ ہو یا پھر وائرس سے تباہ حال دنیا کا سفر، اصل محافظ کوئی سپر پاورز نہیں ہے، بلکہ یہ ناممکن رشتے، بے پناہ محبت اور وہ عظیم قربانیاں ہیں جو ناممکن کو ممکن بناتی ہیں اور ہمارے آنے والے کل کو محفوظ رکھتی ہیں۔ تو اس سب پر غور کرنے کے بعد اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب حالات بالکل ناممکن نظر آنے لگیں تو ہمارے آس پاس وہ کون سے انوکھے رشتے یا چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو ہمیں طوفان میں سنبھالنے کا کام کر سکتی ہیں۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو بقا کے اصل معنی پر غور کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ خیر، یہ تھا ہمارا آج کا تجزیہ۔ سیکھتے رہیے اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قدر کیجیے جو واقعی اہمیت رکھتی ہیں۔